الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی طرف سے ندیم اجاز آپ سب خواتین و حضرات کو اور جو لوگ ہمیں پیل ٹاک پہ سن رہے ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہے. آج کے لیکچر کا موضوع ہے القرآن سنت اللہ، یعنی اللہ کے دستور کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو لیکچر شروع ہونے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جو نئے حضرات اور خواتین آئے ہیں ان کو لیکچر کا طریقہ کار بتاتا چلوں. اس طرح کے کتابچے آپ سب کے پاس ہیں. جب آپ اسے کھولیں گے تو اس کے سیدھے ہاتھ پہ قرآنی آیات ہیں ریفرنسز کے ساتھ، اور اس کے سامنے ان کا ترجمہ ہے. یہ وہ آیات ہیں جن کا تعلق آج کے لیکچر سے ہے، اور انہی کی وضاحت جناب محمد شیخ صاحب اپنے لیکچر میں کریں گے. لیکچر کے اختتام پر سوال اور جواب کا سیشن ہوگا. لیکچر کے دوران کسی قسم کی مداخلت کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ اسے اپنے پاس لکھ لیں، کیونکہ سوال اور جواب کے سلسلے کے وقت آپ کو اس کی وضاحت کا موقع دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی میں جناب محمد شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ روسٹرم پہ تشریف لائیں اور آج کے لیکچر القرآن سنت اللہ، یعنی اللہ کے دستور کے بارے میں کیا کہتا ہے. جناب محمد شیخ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ نہایت مہربان رحم کرنے والا. آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے سنت اللہ. اللہ کی سنت یعنی دستور اردو لینگویج میں کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ موضوع ہے. اس سے پہلے کہ ہم وہ دیکھیں کہ آیات میں کیا آیا ہے سنت اللہ دستور اللہ کے بارے میں آپ سب حضرات کو کچھ باتیں یا کچھ الفاظ کے معنی اردو میں پہلے بتاؤں گا. اس کو آپ بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ اس کو جو سمجھیں گے تو وہ آیات جس میں اس کا ذکر ہے سنت اللہ کے بارے میں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ہمارے معاشرے میں لفظ سننا یا سنت اردو میں جب یہ لفظ سنتے ہیں ہم تو ہم ایک دم اس کو تعلق کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سنت سننا جب آپ نے سنا تو آپ کے ذہن میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایفلیٹ ہو جاتا ہے. یہ ہم مروجہ کے طور پہ یعنی ہم سنتے آ رہے ہیں. تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہے یہ سب ڈسکشن یہ ہوگا. تو یہ سمجھیے کہ اب آپ کسی جو عالم حضرات ہیں ان سے یہ پوچھیں کیا مطلب بھائی سننا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے بارے میں کیا آپ بتائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو کچھ کہا اور جو کچھ عمل کیا وہ ان کی سننا ہے، یعنی وہ ان کا اردو میں دستور ہے. جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور جو کچھ انہوں نے اس پہ عمل کیا وہ سننا ہے، دستور ہے. اردو میں اس کے ساتھ ساتھ دستور یاد رکھیں، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے جو اردو لینگویج میں آ گیا ہے. سننا مانے دستور
رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا اور عمل کیا وہ دستور سنت رسول کی ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, جو میں نے آپ نے جو سنتے آ رہے ہو, جو میں نے آپ کو بتایا. لیکن جو موضوع ہے وہ ہے سنت اللہ, یعنی کہ اللہ کا دستور. تو وہی پرنسپل جو ہم سنتے آ رہے ہیں, جو کچھ اللہ نے کہا اور جو کچھ اللہ نے عمل کیا, جو اس نے کیا وہ سنت اللہ ہے. جو کچھ اللہ نے کہا اور جو کچھ اللہ نے عمل کیا. مثال دیتا ہوں میں. اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ پہلے آپ سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن, اس میں الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ہیں, اللہ نے لکھے ہیں وہ الفاظ. اور ان الفاظ کے ساتھ جو اس کے اندر جو ایک سینٹنسز ہیں, جو آیات ہیں, اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے, اس کو جب آپ غور کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا نظر آتا ہے, اللہ نے کیا کہا. تو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی کتاب قرآن کی آیت کے بارے میں ہم ریفر کرتے ہیں کسی سے, تو ہم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کہہ رہا ہے کتاب میں, ہم کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو ایکچولی اگر حقیقت میں ہونا چاہیے وہ اللہ نے نازل کیا, اللہ کا یہ کلام ہے, اللہ کی یہ کتاب ہے. لیکن ہم لینگویج میں, اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے. قرآن مجید کی کوئی آیت کو ہم ریفر کریں گے تو ہم یہ کہیں گے یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو اس کے معنی یہاں تک تو آ گئی, یہ اللہ کا کہا ہوا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, کلام اس کا ہے اور کتاب اس کی ہے, یعنی اللہ نے کہا. سمجھ رہے ہیں آپ, اللہ نے کہا. اور جب اس میں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے زمین بنائی, کائنات بنائی, تم کو پیدا کیا. تو یہ اس کا عمل ہے, یہ اس کا عمل ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا, ہم موت دیتے ہیں, ہم تمہارے خالق ہیں, ودود ہیں, محبت کرتے ہیں, غفور ہیں, ہم رحیم ہیں. یہ اس کے عمل ہیں. جو بھی آیات میں ہم پڑھیں گے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سنت کے کیا معنی ہے, وہ ہے دستور. لیکن کس طرح وہ دستور جج کیا جاتا ہے دنیا میں, کہ جیسے رسول کا کہا ہوا اور رسول کا عمل جو ہے وہ سنت رسول ہے. اسی طرح اللہ نے کیا کہا آیات میں, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا عمل بھی بتا رہا ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا سنت اللہ, اللہ کا دستور. تو اللہ کا کہا یعنی نازل کردہ, اور اللہ کا عمل کیا ہو جائے گا اللہ کا دستور, سنت اللہ. تو اللہ کی سنت پہلے سمجھیں گے, پھر رسول کی سنت سمجھیں گے. لیکن اگر فرض کریے میں یہی بات کہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں, کوئی بھی شخص دنیا میں, اب آپ اس کی لفظ, کیونکہ عربی کا لفظ ہے, اس کو میں معنی کے ساتھ براڈ سینس میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ رسول کی سننا یعنی رسول کا کہا ہوا اور عمل رسول کا سننا ہے. لیکن ایک اگر آپ فرض کریے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جو ہیں, آپ کا ایک خاندان ہے اور آپ کا ایک خاص رہن سہن ہے, اور آپ ایک خاص چیز کو اگر فالو کرتے ہیں, جو کچھ آپ کہیں گے اور جو کچھ آپ عمل کریں گے وہ آپ کی سنت ہو جائے گی, وہ آپ کی سنت ہے, وہ آپ کا دستور ہے, یہ رواج ہے آپ کا. مطلب ہر زمانے میں ہر انسان کا اپنا کہا ہوا اور اپنا عمل وہ اس کا سنت ہے, اس کی سنت ہے یا دستور ہے, یہ اس کا ہے. تو سنت اب کتنی ہو گئی, سنت تو ایک ہی ہے. لیکن میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں, اگر میں کہوں آپ ہر جگہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر آدمی کا رہن سہن, اس کا کہا ہوا اور اس کا عمل مختلف ہوگا. تو ہر آدمی کی اپنی اپنی سنت ہے, اپنا دستور ہے. تو ایک انسان جو ایمان لا رہا ہے تو اس کا یہ عمل, ایمان لانا, یہ کیا ہو جائے گا, اس کی سنت ہو جائے گی. مسلم کی سنت یہ ہے. اگر میں کہوں مومن کی سنت کیا ہے, کہ وہ ایمان لاتا ہے. مومن کی سنت کیا ہے, دستور کیا ہے, وہ ایمان لاتا ہے. اور جناب مسلم کی کیا سنت ہے, وہ سر تسلیم خم کرتا ہے. سنت مطلب اس کا دستور یہ ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرتا ہے. منافق کی کیا سنت ہے, پریکٹس, کہ وہ منافقت کرتا ہے, زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ. یہ اس کی
دستور ہے وہ ایسا کرے گا, بیہیویئر وہ ایسا بیہیو کرے گا. مشرک کی کیا سنت ہے کہ وہ اللہ کی بات بھی مانتا ہے, ساتھ میں دوسروں کی بات بھی مانتا ہے, شراکت کرتا ہے, یہ اس کی سنت ہے, دستور ہے. ہر جو بیہیویئر ہے, سمجھیے آپ بیہیویئر, اسی طرح یہودیوں کی کوئی سنت ہے, ان کا خاص ایک عقیدہ ہے, وہ اس کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, تو وہ ان کی سنت ہے. نصارہ ہے, اس کی اپنی سنت ہے, اس کا ایک وہ ہے. اس لیے شیطان ہے, شیطان اس کی بھی سنت ہے. سنت کوئی ایک مذہبی وہ لفظ نہیں ہے, دستور اردو لفظ ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں آدم سے, مجھے آگ سے بنایا, اس کو بٹی سے بنایا, یہ اس کی سنت ہے. وہ اپنی بات بتاتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے, وہ یہ کہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سنت کے معنی ہے دستور, جو عمل اور جو کہتا ہے وہ اس کی سنت, اس کا عمل ہے. کسی بھی آدمی کا عمل اور کہاوا وہ سنت ہے اس کی. اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو وہ کہتے ہیں, جو عمل کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو وہ نازل کیا انہوں نے, جو کلام ہے ان کا, اور جو اس کا اس میں عمل ہے, جو بتا رہے ہیں وہ خالق ہیں, یہ اللہ کی سنت ہے. تو آپ لوگ سننے آئے اللہ قرآن کیا کہتا ہے, سنت اللہ, اللہ کی سنت کے بارے میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ باقیہ سنت بھی واضح ہوتی جائے گی انشاءاللہ. اب یہ دیکھتے ہیں, آپ پیج نمبر کھول لیں, القصص 28 85 85 آیت. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. بے شک وہی ہے جس نے تیرے اوپر قرآن فرض کیا, اور ضرور وہ تجھے عادت کی جگہ کی طرف بحال کر دے گا. کہہ دے میرا رب زیادہ جانتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون واضح گمراہی میں ہے. اب اس میں پہلے تو ہم آیت میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھتے ہیں. ان الذی فرض علیک القرآن, بے شک وہی ذات ہے, یعنی اللہ وہی ذات ہے جس نے تیرے اوپر فرض کر دیا قرآن. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن فرض کر دیا. آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں نماز فرض ہے صاحب, سنتے آ رہے ہیں. تو یہاں آپ کو پتہ چلا کہ قرآن فرض ہے. قرآن کیا ہو گیا؟ فرض. اب یہ قرآن جب فرض ہو گیا, اس کو سمجھے فرض سے کیا سمجھتے ہیں ہم. عام طور پہ میں پوچھوں کہ بھائی نماز آپ پہ فرض ہے سپوز, تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز ہم پہ فرض ہے, ہم کو نماز پڑھنی چاہیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ احکام ہے کہ اس کو کنٹینیوسلی جو بھی اس کے ٹائمنگز ہیں اس احکام کو ہم پورا کرتے رہیں, تو ہم پہ وہ فرض ہو گیا. یہی سمجھتے ہیں نا فرض کے معنی. تو فرض کے معنی اگر آپ اردو لینگویج, فرض تو یہ عربی کا لفظ ہے, اردو لینگویج میں اس کے معنی ہو جائیں گے یعنی حکم جو ہیں, احکامات جو ہیں, ان کو احکامات جو اللہ کے احکامات ہیں نافذ ہوئے ہوئے ہیں, وہ آرڈینڈ ہے, نافذ ہوئے ہوئے ہیں, فرض ہوئے ہوئے ہیں. یعنی کہ جو اللہ نے آیات میں, قرآنی آیت میں جو کچھ کہا وہ ہو رہا ہے, وہ آرڈینڈ ہے, نافذ ہوا ہوا ہے. یعنی اللہ کا قانون نافذ ہوا ہوا, اس کو کہتے ہیں فرض. فرض اردو میں کہیں گے نافذ ہوا احکام اللہ کا, اس کو فرض ہے وہ. تو اللہ کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اللہ نے فرض کر دیا. یعنی کیا مطلب؟ قرآن کے مطلب پڑھائی جو ہے وہ فرض کر دی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور ساتھ میں اس میں جو احکامات ہیں, احکامات جو ہیں اس کے اندر جو آیتوں میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اللہ کے جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے فرض ہیں. یعنی فرض کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ آرڈینڈ ہے ہمیشہ سے, ہمیشہ سے اس کے احکامات جو ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہیں, قائم ہیں دنیا میں, نافذ ہوئے میں نافذ. اب جو بھی انسان آئے گا وہ اس کے اوپر کیا کرے گا وہ پتہ چل جائے گا, وہ ابھی آگے چلیں گے. لیکن یہاں رسول کے ساتھ آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ, تو ضرور تجھ کو ہم عادت کی جگہ کی طرف بحال کر دیں گے.
یعنی اب یہ عادت کیا چیز ہے؟ کسی بھی چیز کی ہم کو عادت پڑتی ہے. کوئی بھی چیز اگر میں ایک دفعہ کر لوں، مثال کے طور پہ گندی عادت کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں سگریٹ ایک دفعہ پی لوں تو مجھے عادت نہیں پڑے گی. ایک خاص پوائنٹ ہوگا، وہ جگہ، وہ پوائنٹ جہاں سے مجھے عادت پڑ جائے گی. سگریٹ بار بار، یعنی ایک چیز کو میں ریپیٹ کروں گا، اتنی دفعہ ریپیٹ کروں گا، وہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جتنی دفعہ، اس کے بعد سے میں عادت ہو جاؤں، اس سے ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ضرور تجھ کو عادت کی جگہ کی طرف بحال کر دے. یعنی قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہاں بات کہہ رہا ہے کہ یعنی رسول تجھ کو عادت کی جگہ جہاں سے عادت پڑ جاتی ہے اس طرف تجھ کو بحال کر دے گا. کس وجہ کیا ہو جائے گی؟ قرآن فرض کیونکہ کر رکھا ہے، فرض کر رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. احکامات جو ہیں وہ ہم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کو عادت کی جگہ پر بحال کر دینے، پڑھتے رہیں گے وہ اور احکامات کو فالو کرتے رہیں گے. اسی طرح ہمیں عادت کیسے پڑے؟ جب ہم بار بار قرآن کو پڑھیں گے، اس میں احکامات سامنے آئیں گے اور ان احکامات کو جب ہم اس پہ عمل کرنے ہیں تو ہم پہ فرض ہو جائے گا قرآن. اسی طرح سنت رسول کی طرح جیسے ان کے ساتھ ہوا. آگے لکھا ہوا ہے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى، کہہ دو میرے رب زیادہ جانتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آیا. وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کون ہے واضح گمراہی میں. اس میں سمپل سی بات ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے جب میسج پہنچا جا رہا تھا اس زمانے میں، اور آج ہر زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے وہ اللہ زیادہ جانتا ہے کون اس کے ساتھ آ رہا ہے ہدایت کے ساتھ اور کون جو ہے واضح گمراہی میں. یہ تو اللہ جانتا ہے. ابھی تک ہم نے کوئی بھی سنت کی بات نہیں کری، یہ تو ہمیں یہ بتایا چل رہا ہے قرآن فرض ہو گیا ہے نا. اب آپ دوسری آیت میں دیکھیں گے، جب 2-3 آیتیں میں پڑھو تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا اللہ کی سنت کیا ہے. یہاں تو قرآن فرض ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر جیسے بھی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سورہ الاحزاب 33 اس کی 38 آیت. ما کان علی النبی من حرج ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. نبی کے اوپر تنگی نہیں ہے اس میں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کیا. ان لوگوں میں یہی اللہ کی سنت دستور رہا ہے جو پہلے سے گزر گئے، اور اللہ کا امر مقدر ہے، مقدر کیا ہوا. اب اس آیت میں سنت اللہ آیا، اللہ کی سنت. اب اللہ کی سنت سننے آئے آپ سب. قرآن کیا کہتا ہے اللہ کی سنت کے بارے میں، یہی سننے آئے. تو اب یہاں دیکھیے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے یہاں کس طرح اللہ بتاتا ہے کہ پہلے تو ہم کو پچھلی آیت میں پتہ چل گیا تھا قرآن فرض ہے. یہاں اللہ کہا ہے نبی کے اوپر تنگی نہیں ہے اس میں سے جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا. جو کچھ اللہ نے نبی پر فرض کیا وہ تو پچھلی آیت پڑھا تھا قرآن فرض کر دیا، وہ بحال کر دے گا. تو ان کو تنگی کس بات کی؟ تنگی نہیں ہے، اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے نبی پر فرض کر دیا یعنی قرآن، اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے اس پر تنگی نہیں ہے. کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کر رہا کہ مجھ پہ قرآن فرض کر دیا، سارے احکامات ہیں اس کو مجھے فالو کرنا ہے، بلکہ ان کو بحال کر دے گا. کوئی اس میں شک شبے کی بات نہیں ہے. اور جتنے احکام ہیں، غور سے سن لیجیے، جتنے احکام آئے اللہ کی کتاب میں وہ سارے احکام انکلوڈڈ فرض کر دیے نبی پر. تو جو کچھ میں قرآن میں آ گیا، قرآن کے اندر سب کچھ آ گیا. اب اس کے اندر کوئی کہہ نہیں صاحب یہ آیت جو اس کے اوپر اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا، وہ بھی فرض ہے، اس کو مائنس تھوڑی کر رہا ہے کوئی. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ سمجھے قرآن فرض ہے ٹوٹل، تو اس میں وہ احکام بھی فرض ہے. کوئی آدمی یہ کہے کیونکہ مجھے تو لوگ جانتے ہیں تھوڑا بہت قرآن، تو کہ اس کے اوپر تو کوئی اور بات لکھی ہے، میں نے کہا بالکل صحیح ہے، لیکن یہ آپ اس سے ڈینائی نہیں کریں. جب اللہ نے قرآن فرض کر دیا، واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، تو اس کے معنی ہر احکام اس کا فرض ہے. صرف 5 چیزیں نہیں ہیں فرض جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. سارا احکام جتنے بھی ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو کہا جائے کرو اور جس سے روکا جائے رک جاؤ، وہ سب فرض ہے.
اور اس آیت کے اوپر جو کانٹیکس میں وہ بھی فرض ہے. بہرحال تو اللہ کہہ رہا ہے نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ ان پر فرض کر دے. یہ ہے اللہ کی سنت. دیکھیے آگے لکھا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. ان لوگوں میں یہی اللہ کی سنت دستور رہا ہے جو پہلے سے گزر گئے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. اور اللہ کا امر مقدر ہے, مقدر کیا ہوا. اب یہ سمجھنا ہے یہ اللہ کی سنت کیا ہے. نبی پر ایک چیز قرآن فرض کر دیا گیا, فرض ہو گیا. کس نے فرض کیا؟ ہاں, یہ کون ہم کو بتا رہا ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے. اس کا عمل کیا ہوا؟ اس کا عمل ہوا, اس نے قرآن فرض کر دیا. تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی سنت ہو گئی. اس میں کیا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ پہلے جو بتایا تو مت بھولیں. جو پہلے انیشیلی میں نے آپ کو بریفنگ دی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا سمجھتے آ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا اور عمل کیا ہے کہ نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہم کو کہ اللہ کہہ رہا ہے اسی نے فرض کر دیا نبی پر قرآن. تو یہ بتانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ وہ اس نے فرض کر دی, اس کا عمل ہے. تو کیا ہو گیا یہ سنت اللہ. تو کہہ رہے یہی سنت اللہ لوگوں میں. جو لوگ یہاں پر ریفر کریں گے نبی کے, جو اوپر سنگولر نبی کا ذکر کیا گیا, واحد نبی, تو یہاں نبیوں سے ہم سمجھیں گے جتنے پچھلے نبی گزرے. یہی سنت اللہ کی پہلے کے لوگوں میں یہی, اس سے قبل یہی تھی. یعنی جو کچھ فرض کیا جا رہا ہے نبی سنگولر واحد پر آج پریزنٹ ٹینس میں, جو پہلے کے نبی گزر گئے ان سب پر بھی یہی فرض تھا اور یہی اللہ کی سنت ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی کہ نہیں اب فرض کیا جا رہا ہے. سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی دوبارہ سن لیجئے غور سے کہ جو کچھ فرض ہے, کہہ رہا ہے نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے جو کچھ اللہ نے اس پر فرض کیا. یہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر کہتا ہے جو پہلے کے لوگ گزر گئے, یعنی نبی سے, یہاں نبی ہے تو جمع میں آئے گا تو نبیون آ جائے گا. جو پہلے کے نبی گزر گئے یہی اللہ کی سنت ہے. جو پہلے کے لوگ گزر گئے تھے یعنی رسول اور نبی, جو پچھلے لوگ نبی اور رسول گزر گئے ان پر بھی یہی فرض تھا. یہی اللہ کا دستور رہا ہے لوگوں میں, رسولوں میں, نبیوں میں. اس کنڈیشن اس میں یہاں پر الذین جو ہے رسول نبی کی طرف, نبی کی جمع نبیون, کیونکہ اوپر نبی کا ذکر, نبیون نیچے آئے گا. کہ اللہ کہا ہے سنت اللہ, اللہ کی سنت فی الذین خلو, لوگوں میں جو تجھ سے پہلے, یہی دستور رہا ہے. یعنی پہلے کے لوگ نبیوں پر بھی فرض ہوا اور آج کے نبی پر بھی فرض ہے اور ہر زمانے میں یہ فرض ہے. اور یہ اللہ کا دستور ہے جو چلا رہا ہے. کیوں دستور؟ کیونکہ اللہ کا سنت کیسے ہو گئی؟ کیونکہ یہ اللہ ہی نازل کر رہے ہیں, اللہ ہی ہمیں بتا رہے ہیں اور ساتھ میں اپنا عمل بھی بتا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی سنت لوگوں میں نظر آئے گی. اب لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں آج, لوگ جو قرآن پر عمل کر رہے ہیں, یہ سب اللہ کی سنت ہو جائے گی. اب دیکھیے, اور اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. اور اللہ کا امر مقدر ہے, مقدر کیا ہوا. تقدیر سمجھتے ہیں آپ؟ مقدر ہوا یعنی جو احکامات ہیں وہ مقدر ہے, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, وہی ہوگا. جو اللہ نے لکھ دیا, جو کہہ دیا, جو نازل کر دیا, جو کلام کر دیا, وہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ وہی ہے, مقدر ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا مقدر ہے, کہتے ہیں نا آپ, یہ اللہ کا مقدر ہے, اس نے کر رکھا ہے, مقدر کیا ہوا جو کچھ اوپر لکھا ہوا ہے. الاحزاب 33 اور 39 آیت. الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. وہ جو کہ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور وہ سوائے اللہ کے کسی ایک سے نہیں ڈرتے, وہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ جو پیچھے جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے نبی اور نبیوں کے بارے میں, اور جو اللہ کی جو سنت ہم نے ابھی پڑھا ہے, وہ لوگ جو جن کا ذکر کیا پیچھے, جو ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا آگے. بالکل اس کے بعد ہی آیت ہے یہ سورہ احزاب 33 کی. پہلے جو تھی وہ 38 تھی, 38, اور یہ 39 ہے. یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے, سیاق و سباق, وہ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو جن کا پیچھے ذکر آیا وہ لوگ کون ہیں؟ وہ تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی رسالات. اللہ کی رسالات کا مطلب اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں, اور وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے سوائے اس کے, سوائے اللہ کے وہ کسی کے بھی نہیں ڈرتے. وہ نہیں ڈرتے سوائے اس سے, اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ, اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے.
اب یہ دیکھیے کہ یہ پیچھے جو ابھی ہم نے پڑھا تھا، یہ ایک نبی پر کوئی حرج نہیں ہے جو اس پہ احکامات فرض کر دیے جائیں، اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور جمع میں لکھا ہے پہلے کے لوگ جو گزر گئے نبی رسول اور لوگ بھی جمع میں، ان پہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے اس پہ عمل کرنے کی، جو اللہ کے وہ ہیں انہی کو ڈسکرائب کیا وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کا بیہیویئر، ان کا یہ بیہیویئر سامنے آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں، یا اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کر رہے ہیں، رسول رسالات کی، اور وہ اسی کے علاوہ اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کہہ تو اللہ تعالیٰ رہے، یہ کون نازل کر رہا ہے کلام کس کا؟ یہ اللہ کا کلام ہو گیا، تو یہ اس کی سنت ہو ہی گئی، اللہ کی سنت۔ لیکن اب ساتھ ساتھ میں کس کی؟ رسول اور نبیوں کی سنت کیسے آ رہی ہے؟ وہ لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی رسالات، اللہ کے جو پیغامات ہیں اس کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے کسی ایک سے۔ یہ کس کا بیہیویئر ہے؟